सुने रंग बिरंगी दिलचस्प कहानियाँ और कीमती इनामात जीतने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अशराए निजात, तीसरे अशरे की दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। ए अल्लाह, बेशक तू माफ़ करने वाला है, माफ़ करने को पसंद करता है, हमें माफ़ फरमा। अरे मानो आपा, ये कमरे में खेमा क्यों लगा हुआ है? चिंटू ने स्कूल से वापसी पर कमरे में लगे खेमे को हैरानी से देखते हुए कहा। प्यारे चिंटू, आज मैंने इत्तकाफ बैठना है, इसलिए ये खेमा लगाया है। मानो आपा ने चिंटू को प्यार से कहा। मानो आपा, ये इत्तकाफ क्या होता है? चिंटू ने मासूमियत से पूछा। चिंटू, मुसलमान रमज़ान के आखिरी अशरे में दुनिया से अलग होकर अपने आप को अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ कर लेते हैं। इन दिनों में इत्तकाफ बैठने वाला किसी से भी बात नहीं करता और उसका एक ही मकसद होता है कि वो नमाज पढ़े, कुरान पढ़े और अल्लाह की हम्दो सना बयान करे और अल्लाह को राज़ी करे। मानो आपा ने तफसील से समझाया। अम्मी, मैंने भी इत्तकाफ बैठना है। चिंटू ने अम्मी जान को कमरे में आता देखकर कहा। चिंटू बेटा, इस दफ़ा तुम सीख लो कि इत्तकाफ कैसे बैठते हैं। अगली दफ़ा तुम ज़रूर इत्तकाफ बैठ जाना। अम्मी जान ने चिंटू को प्यार से समझाया। जी ठीक है अम्मी जान। चिंटू ने अच्छे बच्चों की तरह अम्मी जान की बात मान ली। चिंटू यूनिफॉर्म उतारने चला गया और मानो आपा काम में मसरूफ़ हो गई। मानो आपा, क्या आपकी आयशा से सुलह हो गई है? चिंटू ने थोड़ी देर बाद दोबारा कमरे में नमूदार होते हुए बोला। मैं उससे सुलह क्यों करूं? गलती उसकी थी। अगर वो मेरी अच्छी दोस्त होती तो मुझसे आकर खुद माफ़ी मांगती। मानो आपा गुस्से से बोली। आपा जान, आप अल्लाह को राज़ी करने के लिए इत्तकाफ तो बैठ रही हैं और दादा जान कहते हैं कि अल्लाह उस वक़्त तक राज़ी नहीं होता जब तक उसके बंदों को राज़ी ना किया जाए। मैं तो कहता हूं कि आप खुद जाकर आयशा को मना लें, क्योंकि नेकी के काम में पहल करनी चाहिए। इससे अल्लाह पाक बहुत खुश होता है। चिंटू ने एक लंबी तकरीर कर डाली। मैं नहीं जा रही। मानो आपा अपनी बात पर बज़िद थीं। इस तरह तो हम सब एक दूसरे को खो देंगे कि उसने नहीं मनाया तो मैं क्यों मानूं? अगर मैं नाराज हुआ तो क्या आप मुझे भी नहीं मनाएंगी? चिंटू ने एक बार फिर मानो आपा को समझाने की कोशिश की। प्यारे चिंटू, मैं तो तुम्हें कभी भी नाराज नहीं होने दूंगी। वैसे तुम सही कह रहे हो कि मुझे सुलह करने में पहल कर लेनी चाहिए। मानो आपा ने चिंटू की गाल पर प्यार से चुटकी काटते हुए कहा। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। अरे तुम, मैं तो तुम्हारी तरफ आ रही थी। मानो आपा ने दरवाजा खोला तो आयशा अपनी अम्मी के साथ दरवाजे पर खड़ी थी। अच्छा भाई, हमें अब अंदर भी आने का कहोगी या यहीं दरवाजे पर खड़ा रखोगी? आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा। जी जरूर। मानो आपा ने रास्ता छोड़ा तो आयशा अपनी अम्मी के साथ अंदर आ गई। आयशा, मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ कर दो। मानो आपा ने आयशा को गले लगाते हुए कहा। नहीं, मैं माफी मांगती हूं, गलती मेरी थी। आयशा ने मानो आपा को कहा। यूं दोनों की सुलह हो गई। दादा जान और अब्बा जान घर का सामान लेने के लिए बाहर गए हुए थे। चुनांचे चिंटू ने असर की नमाज घर पर ही अदा की। आयशा और आंटी ने रोजा चिंटू के घर पर ही खोला। दादा जान, ये तो मस्जिद में भी खेमे लगे हैं, क्या यहां भी लोग इत्तकाफ बैठेंगे? मगरिब की नमाज के बाद चिंटू ने दादा जान से पूछा। जी चिंटू मियाँ, यहां भी लोग इत्तकाफ बैठेंगे। दादा जान मुस्कुराते हुए बोले। लेकिन मानो आपा तो घर। चिंटू ने अटक कर अभी इतना ही बोला था। भाई,
مرد مسجد میں ہی اعتکاف بیٹھتے ہیں اور خواتین گھر میں اعتکاف بیٹھتی ہیں۔ اگر مسجد میں خواتین اور بچیوں کے لیے الگ سے انتظام ہو تو وہ مسجد میں بھی اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں۔ دادا جان نے چنٹو کی پریشانی بھانپتے ہوئے کہا، اچھا اگلی دفعہ ہم دونوں مسجد میں اعتکاف بیٹھیں گے۔ چنٹو نے دادا جان کو اپنا ارادہ بتایا۔ انشاءاللہ، ضرور ضرور، دادا جان نے چنٹو کو جواب دیا۔ گھر آ کر انہوں نے کھانا کھایا اور چنٹو نے اپنا اسکول کا کام کیا۔ مانو آپا اب اعتکاف بیٹھ چکی تھیں۔ اللہ اللہ کر کے وقت گزرا اور عشاء کی اذان سنائی دی۔ چنٹو جلدی سے بھاگا، وضو کیا اور اپنے ابا اور دادا جان کے ساتھ مسجد روانہ ہو گیا۔ دادا جان، رمضان کا تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، آپ مجھے اس کے بارے میں بتائیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا پیغام دیا ہے؟ چنٹو نے نماز اور تراویح ادا کرنے کے بعد دادا جان سے تجسس بھرے لہجے میں پوچھا۔ ارے ہاں، مجھے تو یاد ہی نہیں تھا، اچھا کیا تم نے یاد کروا دیا۔ تیسرے عشرے کو نجات کا عشرہ بھی کہا جاتا ہے۔ ہمیں یہ عشرہ پیغام دیتا ہے کہ ہم اچھے کام کرتے رہیں، اللہ سے معافی مانگتے رہیں، لوگوں کو معاف کرتے رہیں اور دوزخ کی آگ سے پناہ مانگیں۔ دادا جان نے چنٹو کو بتایا۔ دادا جان، یہ دوزخ کیا ہوتی ہے؟ چنٹو نے دادا جان سے معصومیت بھرے لہجے میں سوال کیا۔ بہت اچھا سوال کیا ہے۔ دوزخ بہت ہی بری جگہ ہے، اس میں آگ ہی آگ ہوتی ہے اور لوگوں کو دوزخ کی آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ لیکن ایک جنت بھی ہوتی ہے، وہاں باغ اور ہرے بھرے میدان ہوتے ہیں اور ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، وہاں لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، وہ جو چیز بھی مانگتے ہیں اللہ پاک انہیں عطا کرتے ہیں۔ دادا جان نے تفصیل سے سمجھایا۔ مگر دادا جان، کون لوگ جنت میں جائیں گے اور کون لوگ دوزخ میں جائیں گے؟ چنٹو نے ایک بار پھر تجسس بھرے انداز میں کہا۔ بھائی، جو لوگ اچھے کام کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، غریبوں کی مدد کریں گے، سچ بولیں گے، دوسروں کو معاف کر دیں گے اور کوئی بھی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے اللہ ناراض ہو، وہ لوگ جنت میں جائیں گے، دادا جان نے بتایا۔ اور جو لوگ برے کام کریں گے، اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، جھوٹ بولیں گے، دوسروں کا حق چھینیں گے، اللہ سے توبہ نہیں کریں گے اور ایسے کام کریں گے جس سے اللہ نے منع فرمایا ہو، تو وہ لوگ دوزخ میں جائیں گے۔ ابا جان نے دوزخ کے بارے میں چنٹو کو بتایا۔ میں تو اچھے اچھے کام کروں گا اور اللہ کا ہر حکم مانوں گا تاکہ میں جنت میں جاؤں اور دوزخ کی آگ سے بھی بچ جاؤں، چنٹو نے کہا۔ شاباش! اچھا، میں تمہیں بتاتا ہوں، اس عشرے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے کہ اس عشرے میں ایک رات ایسی بھی آتی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہوتی ہے۔ دادا جان نے مزید بتایا، اس رات کو لیلۃ القدر بھی کہا جاتا ہے۔ ابا جان نے مزید بتایا، مگر لیلۃ القدر کون سی والی رات ہے؟ چنٹو نے ابا جان سے پوچھا۔ چنٹو بیٹا، اس رات کا کسی کو بھی نہیں پتا، ہاں البتہ اس کو آخری عشرے کی طاق راتوں یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 میں تلاش کرنا چاہیے، ابا جان نے بتایا۔ لیلۃ القدر کو تلاش کیسے کرتے ہیں؟ چنٹو نے ایک اور سوال پوچھا۔ ان طاق راتوں میں خوب عبادت کرنی چاہیے اور اللہ سے خصوصی دعائیں مانگنی چاہیے، اللہ جسے چاہے اسے یہ رات عطا کر دیتا ہے، دادا جان نے جواب دیا۔ اور جس کو بھی یہ رات مل جاتی ہے اس کو 1000 مہینے سے زیادہ کی عبادت کا ثواب بھی مل جاتا ہے۔ قرآن پاک کی ایک سورت کا نام بھی سورۃ القدر ہے۔ یہ سورت کثرت سے طاق راتوں میں پڑھنی چاہیے، ابا جان نے مزید بتایا۔ دادا جان، آپ نے تیسرے عشرے کی دعا نہیں پڑھائی،
اب جلدی سے پڑھا دیں۔ چنٹو کو اچانک یاد آیا۔ ہاں چلو دعا پڑھیں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، پس ہمیں معاف فرما۔ اور اے اللہ، ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا۔ دادا جان کے پیچھے چنٹو اور ابا جان نے دعا پڑھی۔ جی تو پیارے بچوں، آپ کو کہانی کیسی لگی؟ اب جلدی سے اپنے کاغذ اور قلم اٹھا لیجئے کہ اب آپ نے دینے ہیں سوالات کے جوابات۔ سوال نمبر 1، مانو آپا نے کمرے میں خیمہ کیوں لگایا تھا؟ سوال نمبر 2، اعتکاف سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 3، رمضان کا تیسرا عشرہ کیا پیغام دیتا ہے؟ سوال نمبر 4، جنت میں کون لوگ جائیں گے؟ سوال نمبر 5، دوزخ میں کون لوگ جائیں گے؟ سوال نمبر 6، طاق راتوں سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 7، لیلۃ القدر کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جی تو پیارے بچوں، آپ نے تمام سوالات کے جوابات کو ایک کاغذ پر تحریر کرنا ہے اور کاغذ کے اوپر والے حصے پہ تحریر کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا نام، اپنے والد یا والدہ کا نام، موبائل نمبر، اپنی کلاس، اپنی عمر اور اپنے اسکول کے نام کے ساتھ اپنے شہر کا نام، اور اپنے جوابات کی آپ نے تصویر کھینچ کر اس کو ای میل کر دینا ہے ہمارے جی میل اکاؤنٹ suneKahani@gmail.com پر۔